پیارے دوستو، ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والے یا رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا۔ اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا، اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا۔ غسل کے بعد جس طرح جنازے کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور آخرکار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت کو لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایسی پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی، اور دوستو، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ دوستو، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہے کہ جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی ہے، لیکن قبر کے اندر کبھی بھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، تو کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ دوستو، جب ان لوگوں نے اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ اس قبر میں محسوس کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کے کفن کے چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ آخر یہ کون آدمی ہے، اور زندگی میں اس نے کون سے ایسے اچھے عمل کیے ہیں جن کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر، یعنی اتنے عرصے بعد قبر میں مل رہا ہے۔ اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا اور ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے۔ چنانچہ سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے۔ دوستو، اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار کئی روز سخت محنت کے بعد، بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہا کرتا تھا۔ بظاہر گھر دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا، اور گھر کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور دوستو، جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے قبر میں بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول
قبر کے اندر کھلے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ تو زیادہ نہیں پتا، کیونکہ میری یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ جب روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ رونے کی حالت میں گھر آتے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ طاق میں رکھے قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتی تھی ان پر وہ اپنا ماتھا پھیرتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیرتے اور یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔